السلام علیکم۔ اس سخت کشیدہ سیاسی ماحول میں ایک اور گرما گرم خبر ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ گرما گرم خبر ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی، جس کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے پلہ مار لیا ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر جماعتیں پیچھے رہی ہیں۔ جو ابتدائی نتائج ہیں اس کے مطابق پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف، دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام، اور اس کے بعد دیگر جماعتیں ہیں۔ آزاد ہیں، پھر ANP ہے، اس کے بعد مسلم لیگ ہے، پھر جماعت اسلامی، پھر پیپلز پارٹی، اور اس طرح سے ان نتائج پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، ایسا کیا فرق پڑا اور ایسا کیا جادو ہوا کہ اس میں اس کی کارکردگی بہت بہتر رہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں، اس گفتگو کے پہلے مرحلے میں اصولی طور پر یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح تسلیم کیا جانا چاہیے جس طرح سے جمعیت علماء اسلام کی پہلے مرحلے میں کامیابی کو تسلیم کیا گیا۔ یہی جمہوری سوچ ہے، اور اسی سوچ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی کامیابی کو، شکست کو، سب کو تسلیم کریں، اور اسی طرح سے ہم سیاسی اعتبار سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے یہاں میچورٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے؟ تو ابھی تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اگر 41-42 نشستیں تحصیل اور شہری کی، جو سٹی کونسلز کی اور ناظم یا میئر کی ہیں، 31 یا 32 جمعیت علماء اسلام کی ہیں، اور اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں کی، جو حزب اختلاف کا جو بڑا اتحاد ہے، ان کی سیٹیں جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، ان کو جمعیت علماء پاکستان کی نشستوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو ان کی نشستوں کی تعداد PTI سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں جو سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے، جس کی جو کامیابی ہے، جس کا جو حق ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے، وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کامیابی اسے کیسے حاصل ہوئی۔ یہ بہت اہم اور بڑا سوال ہے۔ یہ خاص طور پر یہ سوال اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ حزب اختلاف کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بری کارکردگی کی وجہ سے پچھلے انتخابات کے پچھلے مرحلے میں وہ بالکل فلیٹ ہو گئی تھی، اپنے خیبر پختونخوا میں بھی، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بلدیاتی انتخابات کے علاوہ جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات ہوئے، ان مراحل میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا؟ اس کی جو پہلی اور اہم ترین وجہ ہے، آج سارا دن ہم نے اس کو تحقیق کیا اور مختلف حلقوں میں جا کے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لوگوں سے گفتگو کی، اور بہت ہماری سینئر صحافی ہیں فرزانہ علی پشاور میں، ان کی خاص نظر ہے بلدیاتی معاملات میں، انہوں نے بھی ہمیں اس بارے میں بتایا، اور جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور خاص طور پہ فرزانہ علی اپنے طویل تجربے اور خاص طور پہ جو پولیٹکس ہے اس میں جو ان کی گہری نظر ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ اس کا پہلا کریڈٹ جو ہے وہ پرویز خٹک کو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ کہ تحریک انصاف میں جو اختلافات تھے، جو ایک دوسرے کے خلاف پچھلی دفعہ امیدوار کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے تھے، پرویز خٹک نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، لڑائی اگر ہو تو صرف مخالف کے ساتھ ہو۔ تو یہ حکمت عملی پرویز خٹک نے اختیار کی۔ اس سے پہلے پرویز خٹک یہ حکمت عملی اختیار نہیں کر سکے تھے، یا انہیں اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی اور اس میں انہیں کامیابی ہو گئی۔ تو اس کامیابی کا جو ایک کریڈٹ ہے وہ یہ ہے۔ اس کا دوسرا جو پہلو ہے
وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو پچھلے بلدیاتی انتخاب کے پچھلے مرحلے میں اور بلدیاتی انتخابات کے موجودہ حالیہ مرحلے میں ایک فرق رہا، انتظامی مشینری کا کیا کردار تھا. تو جن لوگوں نے بہت قریب سے اس کو واچ کیا ہے، انتخابات، دونوں انتخابات کو بھی، جو پچھلا مرحلہ تھا اس کو بھی اور موجودہ مرحلے کو بھی جنہوں نے واچ کیا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ پچھلے مرحلے میں انتظامیہ سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن اس بار انہوں نے اس کی کوشش کی اور انتظامی سپورٹ جو ایک روایت ہے برسر اقتدار جماعت کی طرف سے اپنے لیے حاصل کرنے کی، اس کو بہت جارحانہ طریقے سے حاصل کیا گیا. تو اس کی ایک دوسری وجہ، اس کامیابی کی جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہیں انتظامیہ کی بڑی جارحانہ سپورٹ بھی حاصل رہی. یہ وہ بات ہے جو پاکستان کے سیاسی کلچر کا حصہ ہے. اس کا ایک تیسرا اور سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ اس کا تیسرا اور سب سے اہم نقطہ ہے عمران خان. عمران خان نے کیا کیا؟ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت ان کے خلاف حزب اختلاف متحد ہو چکی تھی، اور یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی ہے، اور ایک قومی سطح پر رائے عامہ بنائی جا رہی تھی ان کے بارے میں. اس رائے عامہ کے دوران میں پھر تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر دی گئی. تو اس صورتحال کو عمران خان نے جہاں کراچی میں، میلسی میں اور دیگر جگہوں پر پنجاب کے مختلف شہروں میں بڑے جلسوں میں جا کے اس کو پیش کیا، بالکل اسی طرح انتخابی جلسے سے خطاب کیا انہوں نے ان علاقوں میں یا ان علاقوں کے قریب جا کے جہاں یہ انتخابات ہونے والے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے حزب اختلاف کو ٹارگٹ کیا اور اپنے بیانیے کو اور تازہ بیانیوں کو زیادہ شدت سے دہرایا. تو اس کا ان کو بہت فائدہ ہوا، اور جن لوگوں نے رائے عامہ کے جائزے لیے ہیں اور مختلف انتخابی حلقوں میں جا کے لوگوں سے گفتگو کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں عمران خان کے تازہ بیانیے کے اثرات نظر آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات وہ بھی عمران خان کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ذات سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود انتخابی حلقوں میں جا کے خطاب کیا اور الیکشن کمیشن کے ضوابط کے خلاف جا کے خطاب کیا، اور یہی ضوابط تھے جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان پہ جرمانے عائد کیے. 50,000 ہزار کے ان پہ جرمانے عائد کیے، لیکن عمران خان کے لیے ظاہر ہے کہ 50,000 کوئی اہمیت نہیں رکھتے وہ پارٹی وکٹری کے مقابلے میں. تو انہوں نے یہ جرمانے برداشت کیے، لیکن وہ کسی انتخابی ضابطے کو خاطر بھی نہیں لائے اور اس کی خلاف ورزی مسلسل کرتے رہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے پاکستان کی قومی سیاست میں. انتخابی ضوابط کی ہمیشہ، قواعد و ضوابط کی ہمیشہ پابندی ہوتی تھی، ہمیشہ پاسداری ہوتی تھی، اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی تھی. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، اور جو اس پر اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، یا جو جرمانہ یا سزا ہے، اس سزا کو وہ خاطر میں نہیں لائے. اور اس موقع پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سزا اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو خاطر میں لائے. لہٰذا ایک بے ضابطگی کی ایک نئی مثال قائم ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان باز نہیں آئے تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی جا کے جلسے خطاب کیا، اور باقی جماعتوں نے تو اتنی توجہ نہیں دی. پیپلز پارٹی نے بھی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نے بھی اتنی توجہ نہیں دی. لیکن اگر وہ توجہ دیتی ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ پورا یہ جو ایریا جس علاقے میں الیکشن ہو رہے تھے وہاں معاف کیجیے گا، وہاں بدمزگی کریٹ ہوتی اور زیادہ کشیدگی پیدا ہو جاتی. تو اس سلسلے میں ان سیاسی جماعتوں کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے انتخابی ضوابط کی پاسداری کی، اور عمران خان اور ان کی جماعت نے نہیں کی. اور اس پر الیکشن کمیشن کو بھی اور ریاست کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر یہ روش زیادہ مضبوط ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. جو سب سے بڑی بات ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اپنی اتھارٹی لوز کر دے گا، اور اگر الیکشن کمیشن کی اتھارٹی لوز ہو گئی تو اس کے بعد انتخابی عمل بالکل بے معنی ہو کے رہ جائے گا پاکستان میں. تو یہ جو عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی منظر پر ابھرنے کے بعد جو روایت قائم ہوئی ہے، اس میں سیاسی اس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ضوابط اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا رجحان ہے.
یہ بھی ایک بہت خوفناک رجحان ہے، اور اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ تین نکات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیاسی حقیقت ہے، سیاسی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ایریا میں، جس ایریا میں یہ دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوئے ہیں اور دوسرے اور آخری مرحلے کے، اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے۔ اس کا کریڈٹ اسے جانا چاہیے۔ خدا حافظ۔